کیمیائے سعادت 138۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ذکر دل میں ہو تو ہو لیکن قرار نہ پکڑے اور گھر نہ کر لے۔ ایسا ہو کہ دل کو تکلیف سے ذکر کے ساتھ مشغول رکھے۔ اگر یہ جہد اور تکلف نہ ہو تو دل غفلت یا نفس کے خطروں سے پھر اپنی طبیعت کے موافق ہو جائے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ ذکر دل میں گڑ گیا اور ایسا غالب اور متمکن ہو گیا اور کام کی طرف اسے تکلف سے مشغول کریں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ جس کا ذکر دل میں بس گیا ہو اور وہ حق سبحانہ تعالی ہے، اور ذکر دل میں نہ ہو اس واسطے کہ جس شخص کا دل بالکل مذکور ہو، یعنی خدا کو دوست رکھتا ہے، اس میں اور اس شخص میں جس کا دل ذکر کو دوست رکھتا ہے بڑا فرق ہے۔ بلکہ کمال یہ ہے کہ ذکر اور ذاکر کا خیال بالکل دل سے جاتا رہے، مذکور ہی مذکور رہ جائے، اس واسطے کہ ذکر عربی ہو خواہ فارسی، سخن نفس سے خالی نہ ہوگا بلکہ عین سخن ہوگا۔ اصل یہ ہے کہ سخن عربی اور فارسی وغیرہ جو کچھ ہے سب چیزوں سے دل خالی ہو اور سب وہی ہو جائے، دل میں کسی دوسری چیز کی گنجائش ہی نہ باقی رہے۔ فرط محبت جس کو عشق کہتے ہیں، یہ امر اس کا نتیجہ ہے، یعنی اس سے حاصل ہوتا ہے، اور عاشق ہمیشہ معشوق ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو تصور اور کمال خیال میں اس کا نام بھی بھول جاتا ہے۔ جب ایسا مستغرق ہو اور محو ہو جائے گا کہ خود کو اور غیر حق جو کچھ ہے اس کو سب کو بھول جائے گا، تو تصوف کے پہلے راستے پر آئے گا۔ صوفیہ صافیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس حالت کو فنا اور نیستی کہتے ہیں، یعنی جو کچھ ہے وہ سب اس کے ذکر سے نیست ہو گیا اور خود بھی نیست ہو گیا، خود کو بالکل بھول گیا۔ جس طرح حق تعالیٰ کے بہت سے عالم ایسے ہیں کہ ہمیں ان کی خبر نہیں اور وہ ہمارے حق میں نیست ہیں، ہم جن سے آگاہ ہیں اور ہمیں جن کی خبر ہے وہ ہمارے نزدیک ہست ہیں۔ اگر یہ عالم جو خلق کے نزدیک موجود ہے کسی کو بھول گئے تو اس کے نزدیک نیست ہو گئے۔ جب اپنی خود ہی بھول گیا تو خود بھی اپنے نزدیک نیست ہو گیا، اور خدا کے سوا جب کوئی چیز اس کے ساتھ نہ رہی تو حق تعالیٰ ہی اس کے نزدیک ہست اور اس کے سامنے موجود ہے۔ اے عزیز، جس طرح تو جب نگاہ کرے اور زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے وہی دیکھے، اس کے سوا اور کچھ نہ نظر نہ آئے، تو یہی کہے گا کہ اس کے سوا عالم ہستی نہیں، تو عالم یہی ہے۔ اسی طرح یہ ذاکر بھی خدا کے سوا کچھ نہیں دیکھتا اور کہتا ہے ہم اوست، یعنی اللہ ہی اللہ ہے، سوا اللہ کے کچھ نہیں۔ اس مقام پر اس کے اور خدا کے درمیان جدائی نہیں باقی رہتی اور یگانگی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ توحید اور وحدانیت کا پہلا عالم ہے، یعنی جدائی اٹھ جاتی ہے اور جدائی اور دوئی سے کچھ خبر ہی نہیں رہتی، اس واسطے کہ جدائی وہ جانتا ہے جو دو چیزیں جانے، اپنے تئیں اور خدا کو پہچانے۔ یہ شخص اس وقت آپ سے بے خبر ہے، ایک کے سوا دوسرے کو پہچانتا ہی نہیں، تو جدائی کیوں کر جانے؟ آدمی جب اس درجے پر پہنچتا ہے تو فرشتوں کی صورتیں اس پر ظاہر ہونے لگتی ہیں، ملائکہ اور انبیاء کی روحیں اچھی اچھی صورتوں پر اسے نظر آنے لگتی ہیں۔ جناب احدیت کے واسطے جو چیزیں خاص ہیں وہ منکشف ہونے لگتی ہیں اور بڑے بڑے احوال نمودار ہوتے ہیں، ان کا بیان ممکن نہیں۔ جب پھر آپ میں آتا ہے
اور کاموں سے آگاہی پاتا ہے تو اس کا اثر اس میں رہتا ہے۔ اس حالت کا شوق غالب ہو جاتا ہے اور دنیا و مافیہ جن کاموں میں خلق مشغول ہے وہ سب اسے ناگوار اور ناپسند ہوتے ہیں۔